اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جاں بجا صحابہ کرام علیہم رضوان کی شانیں اور عظمتیں بیان فرمائی ہیں۔ صحابہ کرام وہ نفوس قدسیہ ہیں کہ جن کی عظمت کے ڈھنکے پوری کائنات میں بج رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے صحابی کی ڈیفینیشن تعریف سن لیتے ہیں اور پھر صحابی کون ہوتا ہے اس کا تعین کر کے پھر آیت کریمہ پڑھ کے اس کا ترجمہ آپ کی بارگاہ میں انشاءاللہ پیش کروں گا۔ صحابی اسے کہا جاتا ہے کہ جس نے ایمان اور محبت کی آنکھ سے سرکار کے والضحیٰ کے چہرے کو دیکھا ہو اور پھر ایمان ہی کی حالت میں دنیا سے رخصت ہو گیا ہو، وہ صحابی ہے۔ وہ کیا ہے؟ صحابی ہے۔ یعنی دو چیزیں، دیدار مصطفیٰ، موت علی الاسلام۔ دیدار مصطفیٰ، موت علی الاسلام، یہ ہے صحابی۔ ابو جہل نے سرکار کو دیکھا ہے لیکن چونکہ اسلام نہیں لایا، کافر ہو کے مرا۔ خیر و تابعین کا لقب نبی پاک علیہ السلام نے حضرت اویس قرنی کو دیا تھا۔ یہ تابعین میں بہتر ہیں، یہ محدثین نے اس کو لکھا۔ حضرت اویس قرنی کا ایمان پہ خاتمہ تو ثابت ہے لیکن دیدار مصطفیٰ ثابت نہیں، وہ بھی صحابی نے۔ وہ بھی اونچا بولی، وہ بھی۔ اور ہر صحابی غیر صحابی سے افضل ہے۔ جتنے اولیاء اللہ ہیں ہر صحابی غوث پاک سے افضل، ہر صحابی داتا علی حجویری سے افضل، ہر صحابی خواجہ خواجگاہ ہند ولی حضرت معین الدین چشتی اجمری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے افضل، ہر صحابی گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے افضل۔ تو یہ صحابہ کرام علیہم رضوان میں سے کوئی بھی صحابی ہو، جتنے اولیاء اللہ ہیں ان تمام سے افضل و اعلیٰ ہے۔ اس کی ایک مثال آپ سنیے۔ ایک شخص 10 بجے ایمان لایا۔ کتنے بجے؟ 10 بجے ایمان لایا، سرکار پہ کلمہ پڑھا، 11 بجے اس کو موت آ گئی، وہ صحابی ہو گیا۔ دیدار مصطفیٰ ثابت، موت علی الاسلام ثابت۔ 1 گھنٹے کے اندر موت ہوگی لیکن ہے غوث پاک سے افضل، ہے داتا علی حجویری لاہوری سے افضل، ہے خواجہ صاحب سے افضل۔ تو پھر وہ کون سا عمل ہے کہ جس نے اس صحابی کے مرتبے کو غیر صحابی سے بڑھا دیا؟ وہ کون سا عمل ہے؟ تو فرمایا گیا یہاں عمل کی بات نہیں، یہاں عمل کی بات نہیں۔ کیوں؟ 1 گھنٹے میں جب وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوا، نہ تو اس میں فجر کا وقت ہے کہ فجر پڑھ لیتا، نہ ظہر کا وقت، نہ عصر کا وقت، نہ مغرب کا وقت، نہ عشاء کا وقت ملا نہ کہ کوئی فرض نماز پڑھ لیتا۔ حج کی ادائیگی اس وقت میں کیسے ہو سکتی ہے؟ ابھی نیا نیا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوا تو اس سے پتہ چلا کہ صحابی کو شرف صحابیت کا مرتبہ یہ عمل نہیں دیتا بلکہ نگاہ مصطفیٰ عطا فرماتی ہے۔ حضور کی نگاہ نے یہ مرتبہ دیا کہ غوث پاک سے افضل ہو گئے، خواجہ خواجگان سے افضل ہو گئے، ہند الولی سے افضل ہو گئے۔ دنیا کے اندر جتنے اولیاء اللہ ہیں تمام کے مراتب سے بڑھ کر یہ صحابی کا مرتبہ بڑھ گیا کہ جس نے کوئی عبادت، کوئی ریاضت، کوئی عمل نہ کیا تو پتہ چلا کہ صحابیت کو مرتبہ مقام عمل سے نہیں ملتا بلکہ نگاہ مصطفیٰ سے ملتا ہے۔ یہ ہے کمال۔ یہ کیا ہے؟ کمال۔ یہ نگاہ مصطفیٰ سے ملتا ہے۔ قربان جائیے، یعنی سرکار آفتاب نبوت ہیں اور صحابہ یہ ستارے ہیں اور اسی روشنی میں چمک رہے ہیں۔ قربان جائیے، تو جب صحابی عمل سے بنا ہی نہیں تو پھر عمل دیکھتے کیوں ہو؟ نکتہ، جب صحابی عمل سے بنا نہیں تو عمل دیکھتے کیوں ہو؟ اور وہ صحابی کہ جن کو تو قرآن نے صحابی کہا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، جب سرکار اپنے صحابی ابوبکر صدیق کو فرما رہے تھے لا تحزن، غم نہ کر، ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے۔ تو جس صحابی کے بارے میں تو نص قرآن میں آ گئی
پھر ان کو صحابی نہ ماننا یہ خود کو کفر میں ڈالنے کی بات ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی صحابیت کے مسلمان ہونے میں شک کرے گا وہ خود کافر ہو جائے گا، دار اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ کیوں کہ ان کے صحابی ہونے میں تو ایمان گواہ ہے، ان کے مسلمان اور مومن ہونے میں تو قرآن گواہ ہے، اور تیرے ایمان ہونے میں کون گواہ ہے؟ اگر تو مومن تھا تو اب صحابی رسول افضل البشر بعد انبیاء کی تحقیق کو کافر کہہ کے وہ خود کافر ہو گیا۔ ایک عام انسان کے بارے میں حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ کوئی بندہ کسی مومن کو کافر کہے اور وہ نہیں ہے تو سرکار نے فرمایا کفر کہنے والے پہ لوٹ آتا ہے، وہ کہنے والا کافر ہو جاتا ہے۔ اور جو حضرت ابوبکر صدیق کی صداقت کو نہ مانے، ان کی خلافت کو نہ مانے، ان کی صحابیت کو نہ مانے، وہ کیسے مسلمان رہ سکتا ہے؟ یاد رکھیے بڑے کمال کی بات، میرا گھر اگر مٹی سے بنا ہے تو پھر مٹی کو چیک کرو، میرا گھر اگر لوہے سے بنا ہے تو لوہے کو چیک کرو، میرا گھر اگر پتھر ماربل سے بنا ہے تو پتھر کو چیک کرو، میرا گھر اگر RCC ہے تو سیمنٹ کو چیک کرو، اس میں ڈالنے والے سریے کو چیک کرو۔ صحابی عمل سے نہیں بنا، عمل کو چیک نہ کرو، نگاہ مصطفیٰ سے بنا، مصطفیٰ کی نگاہ کو چیک کرو۔ ہائے ہائے کہ جس کے بارے میں فرمایا پڑ گئی جس پہ معاشر میں بخشا گیا، رخ جدر ہو گیا زندگی پا گیا، ارے جس طرح اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ جن کی نگاہ کا عالم یہ ہے، ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دن، خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے گا، مسکراتے ہوئے آپ آ جائیں گے، حشر کا سارا نقشہ بدل جائے گا۔ جن کی نگاہ سے حشر جو برپا ہے اور اس کے اندر جو رب کا جلال ہے، اور نبی پاک علیہ السلام کی جب نگاہ ان غلامان مصطفیٰ پہ پڑے گی تو سکون آ جائے گا، دل کو قرار آئے گا۔ جو دل ہلچل میں مچل رہا تھا، جو ڈر رہا تھا، مصطفیٰ آئیں گے حشر کا نقشہ بدل جائے گا، حشر کا سارا نقشہ بدل جائے گا۔ قربان جائیے تو صحابہ کرام پھر کتنے خوش نصیب ہیں، کتنی بڑی شان کے مالک ہیں صحابہ کرام، کتنی بڑی شان کے مالک ہیں کہ اللہ کے رسول کے نگاہ میں ان کا مرتبہ مقام کتنا زیادہ ہے۔ ان کی عزتوں پر ہماری لاکھوں جانیں قربان ہوں، جن کے ذریعے ہمیں قرآن ملا، جن کے ذریعے ہمیں اسلام ملا، جن کے ذریعے ہمیں ہدایت ملی، جن کے ذریعے ہمیں ایمان ملا۔ ان صحابہ کا مرتبہ مقام پھر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں مختلف انداز میں حضور علیہ السلام کے صحابہ کی عظمت کو اور شان کو بیان کیا۔ فرمایا والذین، وہ سعادت مند لوگ، معہ، اے محبوب جو آپ کے ساتھی ہیں، اے محبوب جو آپ کے ساتھی ہیں، جو آپ کے صحابی ہیں، اشداء علی الکفار، وہ کافروں کے مقابلے میں بہت سخت ہیں، کافروں کے مقابلے میں بہت سخت ہیں، لیکن آپ کی تربیت کی وجہ سے، آپ کی صحبت میں بیٹھنے کی وجہ سے، آپ کی نگاہ مصطفیٰ پڑ جانے کی وجہ سے اب ان کا حال یہ ہو گیا، ان کی ذاتیں ایسی ہوگی، ان کی جان ایک دوسرے کے لیے ایسی ہوگی، ان کا دامن ایک دوسرے کے لیے ایسا کشادہ ہو گیا کہ جب کافر آئے تو ان کے لیے تو سخت ہو جاتے ہیں، لیکن ان کا اگر بھی اپنا مومن بھائی آئے تو قرآن فرماتا رحماء بینہم، آپس میں رحم دل ہو جاتے ہیں، آپس میں رحم دل ہو جاتے ہیں۔ تو کفار کے مقابلے میں چٹان ہے یہ، اور آپس میں مہربان ہے یہ ہے صحابہ۔ قربان جائیے، اور جو نماز پڑھے وہ نمازی ہے، جو قرآن پڑھے وہ قاری ہے، جو فیصلہ کرے وہ قاضی ہے، جو حج کرے وہ حاجی ہے، اور جس پہ مصطفیٰ کی نگاہ پڑے وہی صحابی ہے۔ مراتب اپنی جگہ ہے اور صحابی رسول کا مقام اپنی جگہ ہے۔ قربان جائیے، یہ کوئی عام بات ہے؟ جن کو ساتھ مصطفیٰ کا ملا، کبھی نماز میں ملا تو کبھی مسجد میں ملا، کبھی حج میں ملا، کبھی خانہ طواف میں ملا، تو کبھی غزوہ بدر میں، احد میں، تبوک میں، یرموک میں، احزاب میں، کہاں کہاں مصطفیٰ کا ساتھ ملا، تو یہ صحابی کیسے نہ کہلائیں گے؟ ایک عام بندے کو کسی کا سہارا مل جائے اس کا ساتھی ہو جاتا ہے، ہم سفر میں ہوں کوئی ہماری ہیلپ کر کے مدد کر دے وہ ہمارا ساتھی ہے، اور جن کا جینا مرنا مصطفیٰ کے ساتھ ہو، حضور کے کیسے وفادار ساتھی ہیں۔
اور آج ان وفادار ساتھی کے اوپر بھونکنا، تبرہ کرنا، سب و شتم کرنا، گالی گلوچ نکالنا، معاذ اللہ لعن طعن کرنا، یہ کہاں کا مومنانہ کام ہے؟ ایسا کام کرنے والا کبھی بھی مومن نہیں ہو سکتا، اس کا دل نور ایمان سے خالی ہے، وہ غیظ کے اندر، غضب کے اندر جل رہا ہے۔ ایسا وہ قرآن فرماتا قل موتوا بغیظکم، ابو فرما دو اپنے غصے میں مر جاؤ، سڑ دے تو سڑ جاؤ، جل جاؤ۔ لیکن جو سرکار کے صحابی ہیں ان کے بارے میں تم جو بھی بولو گے ان کی صحابیت پہ، ان کے مرتبے مقام پہ فرق نہیں آئے گا، فرق آئے گا تو تمہارے ایمان پہ فرق آئے گا، تمہارا ایمان بگڑ جائے گا، تمہارا دین تباہ ہو جائے گا جس کو تم لے کے چلتے اور پھرتے ہو۔ اس لیے کہ صحابی کے ایمان کی گواہی خود قرآن نے دی ہے۔ بولی کس نے دی ہے؟ خود قرآن پاک نے دی ہے۔ قربان جائیے۔ اور پھر اللہ فرماتا تراہم رکعا سجدا، تو انہیں دیکھے گا رکوع کی حالت میں، سجدے کی حالت میں۔ ہائے ہائے ہائے، یعنی صحابہ کے ذوق عبادت کا عالم یہ ہے کہ تم جب انہیں دیکھو گے تو تم انہیں مولا کی عبادت میں مصروف پاؤ گے۔ کوئی تو سجدے میں جا کے سبحان ربی العظیم کہہ رہا ہوگا، تو کوئی رکوع میں جا کے سبحان ربی العظیم کہہ رہا ہوگا، کوئی سجدے میں جا کے سبحان ربی الاعلیٰ کہہ رہا ہوگا، رب کی کبریائی کو بیان کر رہا ہوگا، رب کی پاکی بیان کر رہا ہوگا۔ یہ صحابی رسول ہیں۔ ان جیسا مرتبہ کس کا ہے؟ پھر فرمایا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ اللہ کے فضل اس کی رضا کے طلبگار ہیں۔ یعنی ان جان نثاران مصطفیٰ کا دشمن اسلام کے سامنے ڈٹ جانا، آپس میں رحم دل ہو جانا، رکوع میں تسبیحاں کرنا، سجدے میں تسبیحاں کرنا، ہر وقت عبادت اور ریاضت کرنا، یہ حکومت لینے کی لالچ میں نہیں، یہ دنیا کی حرص کے لیے نہیں ہے، یہ طمع انسانی کے لیے نہیں ہے، بلکہ ہے تو فقط رب کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہے۔ فرمایا یہ ہے میرے محبوب کے صحابی، یہ ہے میرے محبوب۔ اور نشانی کیا ہے؟ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، فرمایا ان کے ایمان اور عبادت کی علامت ان کے چہروں پر سجدے کے اثر سے نمایاں ہوتی ہے۔ ہائے ہائے، اللہ فرماتا ہے لوگوں میرے نبی کے صحابہ کو پہچاننا مشکل کام نہیں، ان کی علامت یہ ہے کہ ان کے چہرے پر صاف نور ایمان کے جلوے نظر آتے ہیں، ان کے باتیں سے نور ایمان عیاں ہوتا ہے، دیکھنے والا فوراً جان لیتا ہے یہ کوئی عام شخصیت نہیں ہے بلکہ نگاہ رسالت کے فیض یافتہ ہے، یہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے فیض یافتہ ہیں، یہ کوئی عام انسان نہیں ہے۔ حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس وقت صحابہ نے ملک شام کو فتح کیا، وہاں کے عیسائیوں نے ان صحابہ کو دیکھا تو صحابہ کے پر نور چہرے کو دیکھ کر وہ پکار اٹھے، کہا واللہ لہؤلاء خیر من الحوارین، رب کعبہ کی قسم یہ چمکتے ہوئے چہرے عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں سے بھی بدرجہ اعلیٰ ہے، بدرجہ افضل ہے۔ یعنی یہ جو چمکتے ہوئے چہرے سرکار کے صحابہ کے، جو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ حواری ان کے مددگار، ان پر ایمان لانے والے لوگ تھے، ان سے بھی مقام میں بڑھ کر افضل والا ہے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ عیسائی کہہ رہے ہیں۔ عیسائی سرکار کے صحابہ کو دیکھیں تو ان کی عظمت کو بیان کر دیں، آج ان لوگوں کو عظمت صحابہ نظر نہیں آ رہی، آئے عقل کے اندھے ہو گئے، نبی کی آل کی محبت میں اتنا بڑھ گئے کہ صحابہ کی گستاخی کرنا شروع کر دیں۔ اور پھر یہ کہا جاتا ہے کہ معاذ اللہ بنو امیہ کے اندر حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ کو ممبر پر چڑھ کے گالیاں دی جاتی تھیں، یہ کتابوں میں لکھا ہے، یہ سب موضوع من گھرٹ۔ قرآن فرماتا وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَىٰ، اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام پر پرہیزگاری کا کلمہ لازم کر دیا ہے۔ کس کا؟ یعنی اگر وہ خطا کریں گے اللہ انہیں محفوظ کرے گا، اللہ معاف فرما دے گا۔ آگے آیت کریمہ آ رہی ہے کہ اللہ نے معاف فرما دیا، خود بھی معاف کیا، فرمایا محبوب تو بھی میرے صحابہ کو معاف فرما دے ہے۔ تو پرہیزگاری کا کلمہ جن پر رب نے لازم کر دیا ہو ان کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ حضور مولا علی شیر خدا جیسے عظیم شخصیت، عظیم بہادر جو داماد رسول ہے، بابا حسنین کریمین ہے، سیدتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کے تاج ہیں، ان کے بارے میں حضرت امیر ماوی ایسی بات کر سکتے ہیں؟ نہیں،
رب کا قرآن سچا، کہو نا سبحان اللہ۔ جب رب کا قرآن کہتا ہے کہ پرہیزگاری کا کلمہ لازم کر دیا تو پھر گالیاں کیسے دے سکتے ہیں؟ وہ گالی نہیں دے سکتے، بلکہ تم نے ان کی طرف غلط باتیں منسوب کی اور کتابوں میں غلط لکھا اور ینگ جنریشن کو غرق دلانے کی کوشش کی۔ ہمارے پاس سب سے سچا کلام، سب سے پاکیزہ کلام، اتھینٹک پروف، وہ من گھڑت تاریخ کی کتابیں نہیں بلکہ رب کا پیارا کلام ہے جو محبوب کے دل پہ اترا ہے۔ جب تک قرآن ہمارے پاس موجود ہے تو اس وقت تک ہمیں ان تاریخ کی کتابوں کا سہارا لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تاریخ کی کتابوں کا سہارا لینے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے۔ قربان جائیے، یہ مرتبہ، یہ مقام ہے۔ اور سنن نسائی جلد اس کی 2 صفحہ نمبر 310 کے اندر عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرج علی حلاقۃ یعنی من اصحابہ قال ما اجلسکم قالوا جلسنا ندعو اللہ ونحمد علی ما ہدانا لدینہ وقد من علینا بک، کہو نا سبحان اللہ۔ یہ میلاد مصطفیٰ کی حدیث میں نے آج پڑھ دی اور مکمل نہیں پڑھی کیونکہ آ رہا ہے وقت۔ میلاد مصطفیٰ کو ثابت کریں گے، صحائح ستہ بتا رہی ہے کہ سرکار کے زمانے میں بھی سرکار کے صحابہ مصطفیٰ کا میلاد پڑھا کرتے تھے، طریقے اور تھے، طریقہ بدل گیا لیکن میلاد مصطفیٰ تو ازل سے جاری ہے تا قیامت بھی ہوگا۔ حشر برپا ہوگا، لوائے حمد کے جھنڈے کے نیچے اولین سے لے کے آخرین انبیاء ہوں گے، سب سرکار کی عظمت کو بیان فرما رہے ہوں گے۔ تو یہاں انکار کرتا ہے، اللہ اکبر، سرکار کی آمد، مرحبا، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، مرحبا۔ اب یہ حدیث پاک جو بیان کی ہے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نبی پاک علیہ السلام ایک مرتبہ اپنے اصحاب کے حلقے میں جلوہ گر ہوئے، وہ دیکھا وہ صحابہ آپس میں بیٹھے ہوئے، فرمایا ما اجلسکم، تم بیٹھ کے کیا کر رہے ہو؟ قالوا جلسنا، عرض کرتے حضور ہم بیٹھے ہیں، اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں، اللہ کی حمد بیان کر رہے ہیں، اس کی تعریف کر رہے ہیں، اس کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ کس بات پہ؟ اس بات پہ جو اس نے ہمیں اسلام کی ہدایت دی۔ اور کس بات پہ؟ اس بات پہ کہ آقا آپ کو پیدا کر کے رب نے ہم پر احسان فرما دیا ہے۔ اس بات کی یہاں بیٹھ کر شکریہ ادا کر رہے ہیں، یعنی دوسری زبان میں آپ کا میلاد پڑھ رہے ہیں۔ یہ روایت کرنے والے کون ہیں؟ حضرت ابو سعید خدری۔ کن سے؟ حضرت امیر معاویہ۔ سنیو، قیامت تک حضرت امیر معاویہ کو شکریہ ادا کرو کہ جس طرح سرکار کے میلاد کی حدیث انہوں نے بیان کی اور کوئی بیان نہ کر سکا، جو اس طرح انہوں نے حدیث بیان کی مصطفیٰ کے میلاد کی۔ تو جب بھی میلاد مصطفیٰ آئے گا، سرکار کے ذکر کے ساتھ ذکر امیر معاویہ بھی ہوتا رہے گا، ذکر امیر معاویہ۔ اب حضرت اب آگے والے جملے بڑے غور سے سننے آپ نے۔ حضرت ابو سعید خدری محب اہل بیت ہیں، اگر حضرت امیر معاویہ کی عدالت میں کوئی فرق ہوتا تو کیا یہ ان سے سن کر حدیث بیان کرتے مصطفیٰ کی؟ نہیں کرتے، نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امیر معاویہ سے سن کر حدیث روایت کرنے والے ہیں۔ حضرت انس بن مالک خادم مصطفیٰ انہی سے حدیثیں سن کر بیان کرنے والے ہیں۔ حبر الامہ حضرت عبداللہ ابن عباس جو نبی پاک علیہ السلام کے کزن چچا زاد بھائی ہیں، وہ بھی حضرت امیر معاویہ سے حدیثیں سن کر بیان کرنے والے ہیں۔ ارے راکب دوش مصطفیٰ نور نظر حیدر کرار سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ بھی فرماتے میں نے فلاں حدیث حضرت امیر معاویہ سے سنی ہوئی ہے۔ ارے دور کیا جاتے ہو، مشہور محب اہل بیت نعمان بن بشیر، جن کو محبت اہل بیت کی پداش میں یزید بدبخت نے کوفہ کی گورنر سے معزول کر کے وہاں پر ابن زیاد کو کھڑا کر دیا تھا۔ یہ وہ نعمان بن بشیر ہیں کہ جو اہل بیت کا لوٹا پھوٹا ہوا قافلہ کربلا کے میدان سے لے کر چلے اور دوبارہ مصطفیٰ میں لے کر حاضر خدمت ہوئے۔ یہ نعمان بن بشیر جب محبت اہل بیت میں اس قدر آگے تھے کہ محبت اہل بیت کی پداش
قصاص میں یزید نے ان کو معذور کر دیا. یہ بھی کہتے ہیں ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، کئی حدیثیں ایسی جو میں نے امیر معاویہ سے سن کے صحابہ کو بیان فرمائی ہوئی ہیں. اگر حضرت امیر معاویہ کی عدالت میں شک ہوتا تو یہ صحابہ ان سے حدیثیں بیان کرتے. اس سے پتہ چلا حضرت امیر معاویہ تو وہ ہستی ہیں کہ جو بعض صحابہ کرام علیہ رضوان کے استاد بھی ثابت ہو چکے ہیں. جو کسی سے حدیث لے کے بیان کرے تو جس سے لے تو وہ تو استاد بن گیا. یہ مقام ہے. اور پھر حضرت امام حسن مجتبیٰ نے ان کے ہاتھ پہ بیعت کی، امام حسین ان کے ہاتھ پہ بیعت کی. 10 سال تک حضرت امام حسن مجتبیٰ ان سے سالانہ وظیفہ لیتے رہے. امام حسین 20 سال تک لیتے رہے. تو 20 سال تک دونوں ان کی حکومت کے زیر تحت رہے، لیکن 20 سال میں ایک دن بھی دونوں شہزادوں نے امیر معاویہ سے اختلاف نہیں کیا. اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے ایک دن بھی یزید سے موافقت نہیں کی. یہاں امام حسن کی صلح بتا رہی ہے کہ حضرت امیر معاویہ حق پر ہے، اور کربلا میں امام حسین کی تلوار بتا رہی کہ یزید حق پہ نہیں ہے، یزید حق پہ نہیں ہے. قربان جائیے. تو وہ آج 14 صدیاں گزر گئیں. حسنین کریمین کہ جو سچے، کہو نا سبحان اللہ، جن کے نانا بھی سچے، جن کے بابا بھی سچے، جن کی عظمت پہ اترنے والی آیات بھی سچی، جن کا پورا گھرانہ سچا، جن کی نانیوں کا حال یہ ہے کہ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء. حسنین کریمین کی نانیاں مصطفیٰ کی بیویوں کے بارے میں تو رب یہ ارشاد فرمائے، اے نبی کی بیویوں، کائنات میں تم بے مثل و بے مثال ہو چکی ہو. جن کی نانیاں بے مثل، جن کا نانا بے مثل، جن کا کنبہ بے مثل، حسنین کریمین بے مثل و بے مثال. خلفائے راشدین کے بعد اگر کسی کا مرتبہ مقام ہے تو حسنین کریمین کا مرتبہ مقام بنتا ہے. تو جب وہ 20 سال تک حضرت امیر معاویہ کے بارے میں ایک غلط جملہ نہ بول سکے، آج 1400 سال کے بعد دوسرے لوگ بولنا شروع ہو گئے. فرق سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو؟ یہ محبت اہل بیت ہے کہ محبت اہل بیت کے جرم کے اندر دوسرے صحابیہ کو گالیاں دو، برسر ممبر گالیاں دو، برسر اعلان گالیاں دو، سب و شتم کرو، بے توقیری کرو، بے قدری کرو، بے توہینی کرو، توہین کرو. یہ تمہیں کس نے حق دیا ہے؟ ان کے ایمان کو ثابت کر کے تو رب خود گواہ بن گیا. لیکن تیرا ایمان کون ثابت کرے گا ان صحابہ کو برا بھلا کہنے کے بعد؟ تو خود اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا. تو حضرات، یہ وہ صحابہ کرام علیہ رضوان ہیں کہ جن کا مرتبہ مقام آپ نے سنا. پھر قربان جائیے، خدا کی قسم فرمایا تراہم رکعا سجدا، کہ تم انہیں دیکھو گے حضور کے صحابہ کو رکوع کی حالت میں، سجدے کی حالت میں. یہ شان کون بیان کر رہا؟ رب اپنے محبوب کی اداؤں کو قرآن میں بیان فرما رہا ہے، محبوب کی اداؤں کو. تو کسی کے سجدے کی گواہی کس نے دی؟ زمین مسجد ہوگی. کسی کے سجدے کی گواہ چٹائی ہوگی. کسی کے سجدے کی گواہ زمین ہوگی. کسی کے سجدے کی گواہ قالین ہوگا. کسی کے سجدے کی گواہ دری ہوگی. کسی کے سجدے کی گواہ مسجد اقصی ہوگی. کسی کے سجدے کی گواہ مسجد الحرام ہوگی. تو کسی کے سجدے کی گواہ سرکار کی مسجد نبی شریف ہوگی. تو کسی کے سجدے کی گواہ میدان کربلا کی وہ زمین ہوگی. لیکن اے نبی کے صحابہ، تمہاری عظمت کو سلام ہو، تمہارے سجدوں کی گواہی دینے والا کوئی اور نہیں بلکہ تمہیں پیدا کرنے والا رب ذوالجلال دے رہے نا گواہی. تراہم سجدا، تراہم رکعا سجدا، کہ تو صحابہ کو دیکھے گا رکوع کی حالت میں اور سجدے کی حالت میں. کسی کی گواہی تو کوئی دے، لیکن محبوب کے صحابہ کے سجدوں کی گواہی بھی رب دے. ہائے ہائے ہائے. اور پھر کیا شان ہے؟ فرماتا والذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، وہاجروا، اور انہوں نے ہجرت کی. انہوں نے کیا کی؟ ہجرت کی. کس شان سے کی؟ کہ ایمان لائے، ہجرت کی، وطن چھوڑا، گھر بار چھوڑا، عزیز اقارب سے رشتہ توڑا، اللہ اللہ کے رسول سے رشتہ جوڑا. اور وہ کون ہیں؟ مہاجرین. وہ کون ہیں؟ اب پہلے مہاجرین کا ذکر فرماتا ہے، پھر فرماتا ہے والذین آووا ونصروا، اور جن لوگوں نے ان کو ٹھکانہ دیا اور ان کی مدد کی. یعنی کون؟ انصار صحابہ. کون؟ اب دونوں ہو گئے، چاہے مہاجرین ہو چاہے انصار ہو، دونوں کا ذکر کرنے کے اب فرماتا ہے کہ تم ان کے ایمان کے بارے میں شک کرتے ہو.
سب و شتم کرتے ہو، گالیاں دے کر اپنا ایمان ضائع کرتے ہو، اپنا دین برباد کرتے ہو۔ سنو، چاہے وہ انصار ہو، چاہے مہاجرین ہو، جنہوں نے میرے نبی پر کلمہ پڑھا، بددعا کے چہرے کو دیکھا، ایمان پہ ان کا خاتمہ ہو گیا، فرمایا ایمان ثابت کرنا یہ نہ کرنا تمہارا کام نہیں، بلکہ جو مصطفیٰ کی غلامی میں آ گئے، سرکار کے دامن سے چمٹ گئے، ان کے ایمان کی گواہی بھی رب دے گا۔ فرمایا اولئکا ہم المؤمنون حقا، لوگوں سن لو، جو مہاجر ہو، جو انصار ہو، یہ سارے کے سارے سچے پکے ایمان والے اسلام میں داخل ہو چکے ہیں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا نعرہ تحقیق، حق چاریہ۔ نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق۔ تو جب اللہ رب العزت نے صحابہ کرام علیہ رضوان کو ایمان کی سند عطا فرمائی، ان کی گواہی بھی دے دی، ایمان کی سند بھی دے دی، گواہی بھی دے دی، اب ان کے ایمان پر شک کرنے والا بتاؤ اپنا ایمان بچا سکے گا؟ ایک عام انسان کے بارے میں سرکار نے فرمایا تو کسی مسلمان کو کافر گئے وہ کفر اس کی طرف لوٹ آئے گا، اور جو سرکار کے صحابی کو یہ جملہ بولے وہ کیسے مسلمان رہ سکے گا؟ رہ سکے گا مسلمان؟ نہیں رہ سکے گا۔ پھر فرمایا لہم مغفرۃ و رزق کریم، ان صحابہ کے لیے بخشش ہے، عزت والا رزق ہے۔ جملے دیکھو نا، جملے دیکھو، رب محبوب کے صحابہ کی شان بیان کر رہا ہے، جملے دیکھو کیسے ہیں قرآن کریم کے۔ اور پھر ایک جگہ ارشاد فرمایا اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، فرمایا صحابات وہ ہیں کہ جن کے دلوں میں خدا نے ایمان کو لکھ دیا ہے۔ کیا لکھا دلوں میں؟ ایمان کو لکھ دیا، ایمان نقش فرما دیا۔ یہ ایمان کا نقش نہ مٹ سکتا ہے نہ دھندلا سکتا ہے، یہ وہی ایمان کی قوت تھی کہ غزوہ بدر سے لے کر فتح مکہ تک اپنی جان کی بازی لگا دی، اپنا تن من دھن قربان کر دیا، ایک سینکڑ کے لیے بھی دامن مصطفیٰ سے پیچھے ہٹے نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ جن کے دلوں میں ایمان خالق لم یزل نے لکھ دیا ہو، وہ غدار کیسے ہو سکتے ہیں؟ وہ وفادار ہیں۔ غدار تو یہ لوگ ہیں جو آج صحابہ کی وفاداری پہ شک کرتے ہیں، ان کے بارے میں نزیبہ جملے بولا کرتے ہیں۔ اور پھر ایک جگہ فرمایا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، فرمایا اللہ نے تمہیں ایمان کی محبت دے دی ہے، اللہ نے تمہیں ایمان کی محبت دے دی ہے اور اسے تمہارے دلوں میں آراستہ کر دیا ہے۔ اور یہ جو مقام رضا ہے، یہ بات بڑے غور کے ساتھ سننی آپ نے، اس کائنات میں سب سے بڑی سعادت کیا ہے؟ اللہ کی رضا۔ اونچا بولی کیا ہے؟ اللہ کی رضا مل جائے۔ امام ربانی مجدد الفسانی اپنے مکتوبہ شریفہ کے اندر ذکر فرماتے ہیں کہ مقام رضا کا حصول آسان نہیں ہے کہ ہر ایک کو اللہ کی رضا مل جائے، یہ آسان نہیں۔ فرمایا کہ ہر کوئی اس کے حصول کا دعوے دار بن جائے، یہ آسان نہیں ہے۔ ہزاروں سالکوں میں سے کسی ایک کو اخلاص اور مقام رضا کی دولت سے وہ سرفراز فرماتا ہے۔ ہزاروں یعنی سالک جو اہل اللہ، اللہ کے ولی جو ہزاروں اس لائن پہ چلتے ہیں، اس میں کسی کسی کو منتخب فرماتا ہے، ہر ایک کو مقام رضا عطا نہیں فرمایا۔ فرمایا لیکن حضور کے صحابہ کا مرتبہ یہ ہے کہ اللہ نے انہیں اپنی رضا عطا فرما دی ہے، ان کو اپنی رضا عطا فرما دی ہے۔ اور پھر دلیل لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، فرمایا تحقیق اللہ راضی ہو گیا ایمان والوں سے یعنی صحابہ سے کہ جب مصطفیٰ آپ کے ہاتھ پر انہوں نے بیعت کی درخت کے نیچے، بیعت رضوان کا ذکر خیر ہوا، تو مفسرین نے بڑا پیارا جملہ دیا کہ یہ رضیہ یہ ماضی کا صیغہ ہے، پاسٹ پریزنٹ فیوچر، زمانہ حال زمانہ مستقبل نہیں، اب راضی ہوا یا راضی ہوگا۔ اگر یہ جملہ کہا جاتا تو شان واضح نہ ہوتی، لطف بھی نہ آتا۔ فرمایا نہیں، رضیہ لقد دو لام برائے لام تاکید، قد بھی یہ تحقیق کے لیے آتا ہے، دو تاکیدیں ذکر فرمائی، کلام کو اتنا پختہ کر دیا کہ سامع کے دل کے اندر شک اور گمان بھی پیدا نہ ہو، آنے والے شک کو مٹا دیا۔ فرمایا بے شک رب راضی ہو چکا، رب راضی ہو چکا، ہوگا یا اب ہوا یہ نہیں، بلکہ وہ پہلے سے راضی ہو چکا، جب سے وہ دامن مصطفیٰ سے لپٹے رب ان سے راضی ہو چکا ہے۔
یہ ہے صحابہ کا مرتبہ، یہ مقام، خدا کی قسم کس کی چیز کو بیان کیا جائے۔ آئیے پھر ایک آیت میں فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی ہے۔ کہو نا سبحان اللہ، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی۔ گویا اللہ فرما رہا ہے کہ اب میرے نبی کے صحابہ کی توہین نہ کرنا، ان کے ایمان میں شک نہ کرنا، ان کی عزت اور عظمت میں فرق نہ لانا، اس لیے کہ صحابہ کی شان صرف یہی نہیں کہ انہیں اللہ کی رضا چاہیے، بلکہ اللہ بھی یہی چاہتا ہے کہ صحابہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے، یعنی یہ رب کی رضا چاہتے ہیں، رب ان کی رضا چاہ رہا ہے۔ وسیلہ کون ہے؟ بطفیل مصطفیٰ، بوسیلہ مصطفیٰ نبی پاک علیہ السلام کے دامن سے لپٹے، اب رب ان سے راضی ہوا، رب ان سے راضی ہو گیا۔ ہم ساری زندگی نیک اعمال کر لیں، ساری زندگی نیک اعمال کر لیں، ہمارے پاس کوئی دلیل ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو گیا؟ کوئی عالم ہو، کوئی مفتی ہو، کوئی متقی ہو، پرہیزگار ہو، کسی بھی فرقے والا ہو، بسترے اٹھا کے لے جانے والا ہو، اہل بیت کی محبت میں غلو کرنے والا ہو، تسبیح پہ تسبیح، دانے پہ دانہ، ذکر پہ ذکر، مصلے بچھا کے ہر جگہ تبلیغ دین کا ڈھونگ رچا دینے والا ہو، لیکن کسی کے پاس کوئی دلیل نہیں کہ رب ہم سے راضی ہو گیا؟ ہے دلیل کسی کے پاس؟ امید ہے لیکن دلیل نہیں۔ لیکن صحابہ کے بارے میں دلیل خود رب نے فرمایا کہ اللہ ان سے راضی ہو چکا ہے۔ جب اللہ ان سے راضی ہو گیا تو اب ان کے ایمان میں شک نہ کرنا، اب ان کی توہین نہ کرنا، ورنہ ایمان سے ضائع ہو جاؤ گے۔ قربان جائیے حضرت، اب ان میں سے ایک دو صحابی رسول کا مرتبہ مقام ذکر کروں۔ آپ حضرات اگر آگے آ جائیں، چونکہ لائٹ نہیں ہے، میری حالت بھی آپ دیکھ رہے ہیں، ذکر صحابہ ہو رہا ہے، عظمت صحابہ پہ تو ہماری جان قربان ہے، کہو نا سبحان اللہ۔ جب میں اتنی گرمی کے اندر آرام سے لگا، مجھے فرق ہی نہیں پڑ رہا، تو آپ کیوں ہو رہے پریشان؟ تھوڑی گرمی آنی تو جسم میں حرارت آئے، یہ جو پسینہ عظمت صحابہ میں نکلے گا نا، میرا ایمان ہے اللہ تمہارے جسموں پہ جہنم کی آگ حرام فرما دے گا اگر عظمت صحابہ پہ نکل آئے تو۔ پریشان ہی ہوا کرو، موت بھی آئے گی، قبر میں بھی جانا ہے، یہ عظمت صحابہ کی دلیل ہی ہماری قبر کو ٹھنڈا کرے گی، خدا کی قسم۔ ان کے ہو جاؤ، عظمت اہل بیت، عظمت صحابہ اور دامن مصطفیٰ، یہ تینوں چیزیں جس کے پاس ہے وہ کہیں بھی، وہ مدینے میں ہے، مصطفیٰ کے قدموں میں ہے وہ۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں چند الفاظ آپ نے سنے، اور حضرت ابو بکر، حضرت عمر کی شان، چونکہ آج ایک فرقہ ہے جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بکواسات کرتا ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم، حضرت ابو بکر صدیق، قاتل وہی حضرت امیر معاویہ، ان کے والد حضرت ابو سفیان، تو یہ شخصیات ہیں کہ جن کے اوپر آج سب و شتم لعن طعن ہو رہا ہے، لوگ اپنے ایمان دھڑا دھڑ ضائع کر رہے ہیں۔ قرآن سے انحراف ہے نا، وہ قرآن کے منکر ہو بیٹھے ہیں۔ قرآن کہتا اللہ ان سے راضی ہے، تو راضی کیوں نہیں؟ یہ ایمان ہے؟ ایک بندہ کھڑا ہو جائے رب راضی، میں راضی نہیں ہوں گا، تو پھر اس کا حشر کیا ہوگا؟ پھر مرے جہنم کے ایندھن میں جائے، تو تیرا ٹھکانہ تو جہنم والا ہو گیا کہ جس سے رب راضی تو راضی کیوں نہیں؟ یہی تو کفر ہے، یہی تو منافقت ہے۔ فرمایا قل موتوا بغیظکم، ایسوں کو فرمایا موت فرما دو، مرو اپنے غصے میں، اپنے غضب میں جل جاؤ، جلنے تو جل جاؤ۔ رب عظمت صحابہ کے ڈنکے بجا رہا ہے، مصطفیٰ بجاتے چلے گئے، اور اب یہ سرکار کے جو علم کے وارث علماء اور آپ جو لوگ ہیں، ہمیں صحابہ کی عظمت کا ڈنگا چار دام عالم میں لہرانا ہے۔ یہ صحابہ کرام علیہ السلام مصطفیٰ کے وفادار ہیں، جن کی وجہ سے آپ اور میں آج مسلمان ہیں۔ اللہ کی قسم یہ نہ ہوتے تو پتہ نہیں کون مسلمان ہوتا، اسلام کیسے پہنچتا۔ اسلام آج جنت البقیع میں وہاں پہ تقریباً 10,000 صحابہ مدفون ہیں، 1,25,000 کم و بیش یا 24,000 ٹوٹل صحابہ کی تعداد ہے۔ باقی کہاں گئے بھائی؟ 10,000 وہاں ہیں تو باقی کہاں چلے گئے؟ 1,00,000 کچھ ہزار سے اوپر کہاں گئے؟ نبی پاک علیہ السلام نے ان کو دین اسلام پھیلانے کے لیے دنیا کے کونے کونے میں بھیج دیا تھا، دنیا کے کونے کونے میں اپنے جان مال عزیز اقارب کو چھوڑ کر وطن اسلام کو پھیلانے کے لیے۔ لیکن کہیں بھی شرق غرب شمال جنوب کہیں بھی چلے گئے، لیکن دامن مصطفیٰ سے لپٹے رہے۔
اب اسی پر میں حدیث پاک بیان کر رہا ہوں۔ سرکار مسجد نبی شریف سے باہر نکلے، سیدھے ہاتھ میں حضرت ابو بکر کا ہاتھ ہے، کہو سبحان اللہ۔ الٹے ہاتھ میں حضرت عمر فاروق اعظم کا ہاتھ ہے۔ اب دونوں یاروں کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کے اب ذرا مسجد سے باہر نکلے نا، صحابہ نے منظر دیکھا، مسکرا دیے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کے لفظ ان کے منہ سے نکلنے پڑے۔ سرکار نے فرمایا صرف ادھر ہی نہیں، ھذا مبعث یوم القیامت، جب حشر برپا ہوگا، میں قبر سے اٹھوں گا، تب وہاں بھی میرے سیدھے ہاتھ میں ابو بکر کا ہاتھ ہوگا، الٹے ہاتھ میں فاروق اعظم کا ہاتھ ہوگا۔ فرمایا یہی نہیں، حشر کے اندر بھی یہی حال ہوگا۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ایسے چمٹے ہیں فتاوی رضویہ شریف کے اندر، یہ ایسے چمٹے ہیں کہ چمٹے ہوئے ہی قبر میں چلے گئے، مصطفیٰ کے پہلو میں دفن ہو گئے، اور ایسے چمٹے چمٹے اٹھے گئے اور چمٹے چمٹے مصطفیٰ کے پیچھے پیچھے داخل جنت ہو جائیں گے۔ یہ ہے دامن مصطفیٰ سے وابستگی ان صحابہ کرام علیہم رضوان کی۔ پھر قربان جائیے، حدیث پاک کے اندر حضرت ابو دردہ خود اس حدیث کے راوی، مطلع القمرین کے اندر سرکار اعلیٰ حضرت نے اس کو ذکر فرمایا۔ حضرت ابو دردہ صحابی رسول، وہ کہتے میں آگے آگے جا رہا تھا، سرکار بھی آ رہے تھے، پیچھے ابو بکر صدیق تھے۔ سرکار نے میری طرف دیکھا، وہ فرمایا کہ ابو دردہ کیا کر رہے ہو، کس کی آگے چل رہے ہو، پیچھے ہٹ، کہو نا سبحان اللہ، کس کے آگے پیچھے ہٹ، دیکھتا نہیں پیچھے ابو بکر ہے۔ یہ عظمت بتا رہے ہیں، یہ افضلیت بتا رہے ہیں، یہ مرتبہ مقام۔ حضرت ابو دردہ کوئی عام صحابی نہیں، جلیل القدر صحابی ہے، بڑے احسان ہیں ان کے اسلام پہ، اور اتنے عظمت والے صحابی کو فرمایا دیکھتا نہیں پیچھے ابو بکر پیچھے ہو۔ اور پھر سرکار نے جو برجستہ جملہ ارشاد فرمایا کہ خدا کی قسم، روئے زمین پر ایسے شخص پر سورج طلوع ہو سکتا ہی نہیں جو میرے ابو بکر سے افضل و اعلیٰ ہو جائے، او کما قال علیہ السلام، جو ابو بکر سے افضل ہو اس پر تو سورج نکل سکتا ہی نہیں، نکلتا ہے تو ابو بکر پر ہی نکلتا ہے، کیونکہ وہ میرے بعد سب سے زیادہ افضل والا ہے۔ اپنی افضلیت کو بھی سرکار نے یہاں پر ذکر فرمایا۔ اور آئیے آخری جملے ذکر کرتے ہوئے، اگر دیکھیے ہمارے اہل سنت و جماعت کے نزدیک ہمارا عقیدہ یہ انبیاء کرام ملائکہ معصوم ہیں، معصوم عن الخطا، یہ خطا نہیں کر سکتے۔ اور جو اہل بیت ہیں، اہل بیت کے ائمہ ہیں، حضور مولا علی شیر خدا اور 12 امام ان کے بعد صحابہ کرام، خلفائے راشدین، کل اولیاء اللہ، یہ سارے کے سارے معصوم نہیں بلکہ محفوظ عن الخطا ہے۔ اللہ ان کو خطا کرنے سے محفوظ فرما دیتا ہے، اور اگر خطا ہو جائے تو پھر ان کو معاف فرما دیتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ ان کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو صحابہ کرام وہ عظیم ہستیاں ہیں کہ ان کی خطائیں امت کے لیے رب کی عطاؤں کا ذریعہ بن جاتی ہیں۔ اس جملے پہ غور کیجیے گا، یعنی ان سے ایک طرح خطا ہوتی ہے، امت کے لیے عطا ہو جاتی ہے نا جی بات نہیں، وہ خطا کر رہے ہیں اور امت کے لیے عطا بن گئی، یہ کیسے؟ آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام کے ابتدائی اسلام میں رمضان کی راتوں میں ازدواجی تعلقات، بیوی سے ہم بستری کرنا منع تھا۔ حضرت عمر فاروق اعظم سے ہو گئی، چند صحابہ سے ہو گئی، مقدمہ دربار مصطفیٰ میں پیش ہوا۔ اس سے پہلے کہ سرکار حکم شرعی بیان فرماتے اللہ کا قرآن اتر آیا، یہاں سرکار کے محبوبوں سے خطا ہوئی، رب نے امت کو عطا کر دیا۔ عطا فرمایا احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، فرمایا اب رمضان کی راتوں میں اپنی بیوی سے ہم بستری کرنا تمہارے لیے حلال ہو گیا ہے۔ یہاں ان سے خطا ہوئی، امت کے لیے عطا بن گئی۔ کہو نا سبحان اللہ۔ ایسے خطاؤں کو معاف فرماتا ہے کہ اس کے بدلے امت کو عطا فرما دیتا ہے۔ اور پھر وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، فرماتا ہے اللہ نے ان کو معاف فرما دیا۔ فَاعْفُ عَنْهُمْ، مصطفیٰ تو بھی ان کو معاف فرما دے، وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، ان کے لیے بخشش کی دعا کر۔ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، فرمایا اپنے کاموں میں میرے صحابہ سے مشورہ لیا کر۔ یہ صحابہ کرام عالم رضوان کی باتیں آپ کے سامنے ذکر ہوئی۔ اختتام کی طرف لاتے ہوئے صرف 2-3 جملے ذکر کروں گا، میرا چونکہ وقت ختم ہو چکا، کہ پیارے بھائیوں مر مٹ جاؤ لیکن عظمت صحابہ کے پہرے دار بن جاؤ۔ ہے نا عظمت صحابہ بھی ہماری جان قربان ہے، پہرے دار بنیں گے، عزت کریں گے، عزت کروائیں گے، اور جو عزت نہیں کرے ان سے ہم قطع تعلق ہی کریں گے، ہمارا کوئی تعلق نہیں ہمارا اسے۔ کتنی آیات میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے صحابہ کے ایمان کے اوپر، اس میں تمام صحابہ ہیں، حضرت میرے معاویہ بھی ہیں، کہو نا سبحان اللہ۔ سرکار نے کیا فرمایا؟ مسند احمد کے اندر حدیث پاک ہے،
گھوڑے پر سرکار بیٹھے ہیں، پیچھے امیر معاویہ ہیں، اور ان کا پیٹ سرکار کی پشت انور سے لگ رہا ہے۔ آہا۔ سبحان اللہ۔ بی بی ہاجرہ جہاں پاؤں لگائے، حضرت بی بی ہاجرہ سے افضل ہیں حضرت امیر معاویہ، کیوں؟ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی، وہ ولیہ ہیں، اور یہ مصطفیٰ کے صحابی ہیں۔ اللہ بے شک۔ اور پھر ایک رشتہ، ان کی بہن ام حبیبہ سے سرکار نے نکاح بھی فرمایا۔ اب دیکھو کیسا رشتہ، اور ان کا سلسلہ نسب بھی سرکار کے نسب سے جا کے ملتا ہے۔ قرب دیکھو، سلسلہ نسب بھی دیکھو، رشتہ داری بھی دیکھو کیسی ہے، قربان جائیے۔ اور پھر جا رہے تھے، سرکار نے ہاتھ اٹھائے، اللہم اجعلہ ہادی مہدیا، اے اللہ معاویہ کو ہدایت دینے والا، ہدایت یافتہ بنا۔ جن کے لیے سرکار ہدایت کی دعا کر دیں، بتاؤ وہ کبھی گمراہ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ ایک جنگ کو لیتے ہو، جنگ صفین جو حضور مولا علی شیر خدا سے ہوئی، وہ حضرت امیر معاویہ نے کوئی اپنی ذات کے لیے کی تھی؟ نہیں، عثمان غنی کے قاتلین کا قصاص مانگ رہے تھے۔ حضور مولا علی شیر خدا فرماتے تھے دوں گا، چونکہ نئے نئے خلافت میں متمکن ہوئے تھے، فرمایا کچھ وقت چاہیے، ابھی لوں گا تو فتنہ کھڑا ہوگا، لیکن حق حضور مولا علی کے ساتھ تھا۔ کس کے ساتھ؟ الحق مل علی والعلی مل حق، حق علی کے ساتھ، علی حق کے ساتھ۔ سرکار نے تو حضور مولا علی کے لیے دعا دی کہ اللہ علی جہاں جائے حق کو اسی طرف پھیر دے۔ حق تو مولا علی سے جدا نہیں ہوا، لیکن یہ خطا تھی ان کی، لیکن کون سی خطا تھی؟ معصیت نہیں، خطا اجتہادی، اور خطا اجتہادی جو ہوتی ہے وہ کرنے والے پر بھی اجر ملتا ہے، گناہ نہیں ملتا۔ جنگیں ختم ہو گئی، جنگیں ختم ہوئی، حضور مولا علی شیر خدا تب جب یہ حدیث پاک پہنچی نا، اللہم اجعلہ ہادی مہدیا، تو آپ نے فرمایا اگر یہ حدیث کا علم مجھے پہلے ہوتا میں اپنے بھائی امیر معاویہ سے جنگ نہ کرتا۔ کہو نا سبحان اللہ۔ تو معاملہ ختم ہو گیا۔ آپ 1400 سال کے بعد آج تمہیں آ رہا ہے، سمجھ میں آ رہا ہے کون حق پہ تھا، کوئی غلط تھا؟ اور آپ نے فرمایا جنہوں نے ہم سے جنگ کی وہ سارے مسلمان ہیں، جنتی شہید ہیں۔ اٹھاؤ البدایہ والنہایہ، ابن عساکر اٹھاؤ، ابن کثیر دکھاؤ، ابن اسیر اٹھاؤ، یہ کتابوں میں سب لکھا ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا سارے جنتی مسلمان شہید ہیں جو ہمارے خلاف کھڑے ہوئے، اخواننا ہمارے بھائی ہیں، بغو علینا بس ہمارے خلاف کھڑے ہو گئے تھے۔ اے کہو نا سبحان اللہ۔ جن کو حضور مولا علی خود اپنے مقابلے میں آنے والے کو کہے ہمارے بھائی ہیں، تو کون ہوتا ہے ان کی ذات پہ لان تان کرنے والا ہے؟ کہ تجھے حضرت علی سے محبت نہیں ہے، تو منافق ہے، تو پکا منافق ہے۔ تو حضرت علی والا ہوتا تو یہ بات نہ کرتا، وہی بات کرتا جو حضور مولا علی شیر خدا نے کی ہے۔ اور جب ان کو یہ حدیث پاک ملی ہے، سرکار نے فرمایا کہ علی میرے نزدیک ایسے کہ جیسے موسیٰ کلی ہارون تھا، بس یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ جب انہیں پتہ چلا، یہ حضرت ام سلمہ کے پاس پہنچ گئے مکے میں حج کے سیزن میں، اور جا کے پوچھا، تصدیق کروائی، رو پڑے حضرت امیر معاویہ، اور کہتے ہیں کہ لو سمیت قبل ھذا الیوم، اگر یہ حدیث میں نے جنگ صفین سے پہلے سنی ہوتی تو دنیا دیکھتی لکنت لخادمہ لعلی حتی یموت او اموت، دنیا دیکھتی امیر معاویہ حضور مولا علی شیر خدا کا خادم ہوتا۔ دل میں نفرت ہوتی تو ایسا جملہ بولتے ایسا جملہ، یا تو ان کو موت آ جاتی ہے پھر میں دنیا سے چلا جاتا، یعنی مرتے دم تک ان کے قدموں سے چمٹا رہتا۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت امیر معاویہ۔ تو ان کے دل کتنے پاکیزہ اور صاف تھے۔ حضور مولا علی جب ان کے بارے میں کچھ نہیں بولا، بلکہ بولا تو اپنے بھائی کہا ہے، بولا تو جنتی کہا، بولا تو شہید کا ہے۔ آج لوگ ان پہ سب و شتم کرے، لان تان کرے، ایسوں کے لیے آئی سرکار کے صرف 3 فرمان سن کے اپنا بیان ختم کرتا ہوں۔ فرمایا من سب اصحابی، جس نے میرے صحابی کو گالی دی، فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، اس پہ رب کی بھی لعنت ہے، فرشتوں کی بھی لعنت ہے، کل نوع آدمی انسانیت کی بھی لعنت ہے۔ اور پھر فرمایا اذا رأیتم الذین یسبون صحابی، جب تم دیکھو کہ زمانے کے اندر لوگ طرح طرح سے تبرہ کرے، لان تان شروع کر دیں اور میرے صحابہ کو گالیاں بکیں، اب تم پر چپ رہنا حرام ہے، اب نہ چپ رہو۔ فقولو، جمع کا صیغہ فرمایا، مل کے سارے کہو لعنت اللہ علی شرکم، تو مصطفیٰ کے اصحاب پہ بھونکتا ہے کتے کی زبان نکالنے والے، تجھ پر خدا کی لعنت ہو، لعنت ہو، لعنت ہو۔ فرمایا چپ رہنا بھی تمہارا لیے منع ہو گیا، جب میرے صحابہ کے بارے میں بکواست کرنا شروع ہو جائے تو لعنتیں کرنا تمہارا کام ہے، کرنا شروع ہو جاؤ، پھر چپ نہ رہو۔ یہ ہے عظمت صحابہ کے پاسداری، کریں گے سارے انشاءاللہ۔ ہم عظمت صحابہ کے پاسبان ہیں، پاسبان انشاءاللہ، ان کا دامن نہیں چھوڑیں گے، حشر کے دن بھی دامن صحابہ ہمارے ہاتھوں سے نہ چھوٹے۔
اور پھر سرکار علیہ السلام نے حدیث پاک شاہ فرمائی لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو گالی نہ دو. اگر تم جو احد پہاڑ ہے نا اتنا سونا راہ خدا میں خرچ کر دو اور میرا صحابی ایک مد جو تقریباً 1 کلو سوا کلو جو راہ خدا میں خرچ کر دے، احد پہاڑ کتنا بڑا، اتنا سونا خرچ کر دو، پھر بھی تمہارا اتنا سونا میرے صحابی کے 1 کلو جو صدقہ کرنے کے برابر نہیں ہو سکتا. ہائے ہائے، نہیں برابر ہو سکتا. یہ مقام ہے صحابی رسول کا، یہ مقام ہے. تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دو اللہ تعالیٰ ہم سب کو صراط مستقیم بھی چلائے، عقیدہ اہل حق اہل سنت و جماعت میں اللہ ہمیں دوام عطا فرمائے، اسی پر ہمارا خاتمہ بالخیر ہو. آمین بجاہ النبی الامین وما علینا الا البلاغ المبین.